نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين اللہ ربکم ورب آبائکم الأولین فکذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین۔ انبیاء کے ذکر میں آج حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے۔ ایک دفعہ سورہ انعام میں گزر چکا ہے اور ایک دفعہ ان آیات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان پر بھی وحی نازل فرمائی۔ تو اللہ پاک فرماتے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس علیہ السلام جو تھے وہ میرے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے قوم سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور کس بات کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ اتدعون بعلا، تم بعل کو پکارتے ہو، بعل، وتذرون احسن الخالقین، اور سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والی ذات کو چھوڑتے ہو۔ تو یہ الیاس علیہ السلام عراق کے شہر بعلبک کا ایک شہر تھا، شہر جس طرح پنڈی ہے اس طرح ایک شہر تھا، اس کا نام تھا بعلبک۔ بعل بت کا نام تھا اور بک کا بادشاہ کا نام تھا، تو دونوں کو ملا کے کیا بنا جی؟ بعلبک کا۔ اس شہر میں آپ مبعوث ہوئے۔ تو یہ ایک بعل کوئی بزرگ گزرا تھا تو لوگوں نے اس کا بت بنا لیا۔ محبت میں لوگ تصویریں بناتے ہیں نا، یا تصویریں رکھتے ہیں، تو اس کی پھر پوجا شروع ہو جاتی ہے، تصویریں ان کی پھر پوجا شروع ہو جاتی، تو بعل کی انہوں نے کیا کر دیا جی؟ پوجا شروع کر دی۔ تو الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے قوم سے فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں، اتدعون بعل، تم بعل کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور وہ جو خوبصورت پیدا کرنے والی ذات ہے اس کو چھوڑتے ہو۔ تو شرک اکثر اس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا، یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم تھی۔ تو اس دور میں لوگ بتوں کو پوجتے تھے، آج لوگ قبروں کو پوجتے ہیں۔ ہاں جی، داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں جن کا مزار ہے، ان کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب۔ کشف المحجوب میں وہ لکھتے ہیں، ان کو لوگ داتا گنج بخش بھی کہتے ہیں، یعنی وہ داتا، وہ دینے والا، داتا کے معنی ہوتے ہیں دینے والا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو داتا گنج بخش کے معنی ہیں وہ داتا جو کہ خزانے بخشتا ہے، دیتا ہے۔ تو ان کے اس کتاب میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ گنج بخش بھی اللہ ہے اور رنج بخش بھی اللہ ہے۔ گنج بخش بھی اللہ ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا، دیکھا دیکھی، میں بھی چادر چڑھا رہا ہوں، آپ بھی چادر۔ اور خدا کے بندو، یہ قبر کو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سردی لگ رہی ہے، یا ہماری طرح وہ چادر ڈالتے ہیں، ضرورت ہے ان کو، یا کوئی ان کو فائدہ ہوتا ہے چادر کا؟ یہ کوئی اس کے اوپر عرس مناتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ گنج بخش بھی اللہ ہے اور رنج بخش بھی اللہ ہے۔ گنج بخش مال دینے والا اور رنج بخش تکلیف دینے والا وہ کون ہے؟ اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، سورۃ یونس میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اس تکلیف کو اللہ ہی دور کرتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور اگر وہ تمہیں کوئی فضل دینا چاہے، کوئی بھلائی دینا چاہے، مال دینا چاہے تو اس کو کوئی روک بھی، تکلیف دینا چاہے اللہ اس تکلیف کو بھی کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مال خیر دینا چاہے تو اس کو بھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ فرمایا گنج بخش، ہم تو کہتے لے ککڑ تے دے پتر اپنے بابوں کو یہ سمجھا ہوا ہے۔ پتر کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہاں جی، کئی ایسے ڈاکٹر گزرے ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں، نہ ڈاکٹروں کے اختیار میں ہے نہ کسی بزرگوں کے اختیار میں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ نفع بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو الیاس علیہ السلام نے فرمایا اتدعون بعلا، اور تم بال کو پکارتے ہو، یا بال یا بال یا بال۔ تو اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو گے خسارے میں رہو گے۔ پکارو ہمیشہ کس کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا تو پھر نماز میں غلط پڑھتے ہو یا پھر بار غلط پڑھتے ہو۔ یہاں کس کو ہم پکار رہے ہیں نماز میں؟ ایاک، اللہ تیری ہی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، وہ فرماتے تھے کہ ہی پہ زور لگایا کرو، کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں نہیں کہ تجھ سے بھی مانگتے ہیں کسی اور سے بھی، تجھ ہی سے، ہی پہ زور لگاؤ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی۔ کس پہ زور لگانا ہے جی؟ ہی پہ، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو الیاس علیہ السلام نے بھی ان کو تدعون بالا، تم بال کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور وہ جو خوبصورت بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کیا فرماتے؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں اور فرمایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ کوئی بنا کر تو دکھائے۔ لوگ گڑیاں بناتے ہیں، ماڈل بناتے ہیں، لیکن جان نہیں ڈال سکتے۔ باڈی تو بنا دی تم نے، لیکن آج کل وہ کیا نام ہے، وہ جو انسان کی جگہ روبوٹ بنے ہوئے، لیکن وہ کچھ بجلی سے ہی چلتے ہیں، بجلی نہ ہو تو نہیں چل سکتے۔ تو انسان روبوٹ نہیں، ایک خوبصورت شاہکار ہے، اور اس کے بنانے والے کون ہے؟ احسن الخالقین۔ تم بال کو چھوڑو، اس احسن الخالقین کو پوجو، اس کو پکارو۔ وہ احسن الخالقین کیا ہے؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ رب ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے، جو تمہیں بھی پال رہا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پالا ہے۔ پالنے والی ذات کون ہے جی؟ اللہ۔ 9 مہینے وہ ماں کی پیٹ میں پلتا ہے، وہاں کون روزی دیتا ہے جی؟ اللہ دیتا ہے۔ اور جب پیدا ہوتا ہے تو پھر یہاں کسی نے ہمارے محلے میں پہلے اس گلی میں ایک بچہ تھا، اس کے اتنے بال رکھے، ایک تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے یوں کر کے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہ یہ فلاں بابے کے بال ہیں، یہ فلاں بابے کی دعا سے ہوا ہے یا اس طرح کوئی۔ تو یہ 9 مہینے تو کوئی بابا نہیں تھا۔
اب جب پیدا ہو گیا تو بابا آ گیا. اب بھائی سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات. جب اللہ اس ٹائم پالتا ہے تو بار بھی وہی پالتا ہے، اسی سے مانگو. توحید، اللہ ایک ہے، رب وہ ہے. رب یہاں کے اللہ ربکم و رب آبائکم، رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، سٹیپ بائی سٹیپ. اب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا جی، دوسرے سال تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے، تیسرے سال اور تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے. یہ کون بڑھاتا ہے؟ اللہ بڑھاتا ہے. تم بڑھا کے دکھاؤ. تم کرو نا، اپنے بچے کو 1 مہینے میں 10 سال کا بنا کے دکھا دو، بڑا کر کے دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. اللہ ربکم رب آبائکم الاولین، اس رب کی پرورش کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، پالنے والا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بس لوگوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو یہ قیامت کے دن پکڑ کر لائے جائیں گے. سب کو اللہ پکڑ کے حاضر فرمائیں گے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے نیک بندے بچیں گے. مگر عباد اللہ، وہ بندے اللہ کے مخلصین جو اخلاص والے ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ نجات کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کو یاد ہے. کیا ہے جی؟ ایمان، بولے، اخلاص اور سنت. یہ 3 باتیں جس شخص کے عمل میں ہوں گی وہ تو کامیاب ہوگا، اس کا عمل قبول ہو جائے گا. ایمان بھی نہیں ہے لگا ہوا ہے تو قبول، اور کر بھی رہا ہے اور دکھلاوا بھی کر رہا ہے. اخلاص نہیں ہے. اخلاص کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا، تاکہ دوسرے کو نظر نہ آئے. ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. رات کو یہ تہجد کی نماز ہے، یہ اللہ کو کیوں زیادہ پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ ایک اللہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہوتا ہے. یہ باقی تو ہم کو لوگ دیکھتے ہیں نا جی کہ فلاں بھی نمازی ہے، فلاں بھی نمازی ہے، فلاں بھی نمازی ہے. اس میں تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس نماز میں صرف اللہ ہوتا ہے اور بندہ. اس لیے تہجد کی نماز اللہ کو پسند ہے کہ اس میں دکھلاوا نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ صبح آ کے وہ مسجد میں یا لوگوں میں بتائے یار رات کو میں اٹھا تھا، کتے بہت بھونگ رہے تھے اور یہاں سے کوئی گزر رہا تھا، فلاں جگہ شور ہو رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا تھا. اصل بات کیا ہے؟ اپنے اٹھنے کی وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے تہجد پڑھی اس لیے اٹھا تھا. تو دکھلاوا ہو گیا، اخلاص ختم ہو گیا. اور رات کو اٹھا بھی ہے بیچارہ، تکلیف بھی اٹھائی ہے، لیکن صبح کے پورے محلے میں شور ہو گئے جی فلاں تو رات کو اٹھا تھا، اس نے یہ آوازیں سنی ہیں. کیوں اٹھا تھا؟ اس نے تہجد پڑھی. تو اخلاص کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. فرمائے الا عباد اللہ المخلصین. 3 باتیں عمل کے قبولیت کے لیے شرط ہیں جی. یہ شرطیں آپ یاد رکھو. ایک، ایمان، کہ وہ مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن، آخرت کو مانتا ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ کا رسول اور قرآن اور آخرت پر ایمان، یہ ایمان ہے. یہ اگر کوئی اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو ایمان اس سے خالی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں اخلاص ہو، وہ کام کس کے لیے ہو. یہاں تو جناب آٹے کی جو تھوڑا سا تیلا دیتے ہیں، بعض دفعہ لوگ تقسیم کرتے ہیں تو سلفیاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں. اور ٹھہرو جی ٹھہرو، کیمرے والے کو. وہ ہمارے یہ نیٹ پہ ایک آتا تھا، وہ زیادہ تر پشتون اس کو ثناء اللہ اس کا نام رکھا تھا کہ یہ فوٹو بنائے گا. ثناء اللہ کو بلا، ثناء اللہ کے بغیر وہ چیز نہیں دیتے تھے. تو ثناء اللہ کیسے کہتے تھے؟ وہ فوٹو والوں کو، کہ وہ آئے گا تو پھر چیز، تو ثناء اللہ کو بلاؤ. انہوں نے اس کو مشہور کیا ہوا تھا. تو فرمایا کہ اخلاص. اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ.
سنت ہوگی تو چیز قبول ہوگی، نہیں تو آپ پورے یہاں سے لے کے مری تک سڑک کو سجا دیں اور اس میں حضور کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تو وہ قبول نہیں ہے، آپ نے دکھلاوا کر دیا، کرنے لگو۔ الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے الیاس علیہ السلام کے ذکر کو پچھلوں میں چھوڑ دیا، یعنی آئندہ آنے والے لوگ ان کا ذکر کریں گے۔ ذکر سے مراد کہ ان کو یاد کریں گے۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ میرے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ تو آج کا ذکر کس کا تھا جی؟ حضرت الیاس علیہ السلام کا، جو کہ عراق کے علاقے میں آئے تھے اور بالا بک کے بت سے انہوں نے لوگوں کو منع فرمایا تھا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔